أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء إن أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضوضة ظلؤها فاطمة الزهراء وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صلوات بھیجیے حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر اوصاف حسین ابن الطاف حسین اور صادقہ زہرا بنت زین العباد صاحب کی روح کو باقی ایک صلوات بھیجیے اور محمد بزرگان محترم عزیزان گرامی قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ لوگ جو الہی پیغامات
پہنچایا کرتے ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کے سامنے سر نیاز خم کر دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عظمت ان کی نگاہ میں آتی ہی نہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ان کی نگاہ میں آتا ہی نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی معاملہ کیا ہی نہیں ہے۔ چونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے معاملہ نہیں ہے تو اور معاملہ نہ ہونے کا راز بھی یہی ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ معاملے کے لیے، حساب و کتاب کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب و کتاب کے لحاظ سے کافی۔ جو بھی معاملہ اگر کوئی اللہ سے کرے گا تو اللہ اس کے معاملات کے لیے کافی ہے، پھر کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں شوق ہے الہی پیغامات پہنچانے کا تو ہمیں اپنے اندر الہی پیغامات پہنچانے والوں کی خصوصیت ایجاد کرنی پڑے گی۔ یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ ساری چیزیں علامت ہیں کہ ہمیں خدا کے پیغامات کو پہنچانے کا شوق ہے، یہ علامت ہے۔ ورنہ ہم کی ساری دنیا گھوم رہی پھر رہی، آپ کو آنے کی کیا ضرورت؟ ساری دنیا عیش و نوش میں مبتلا ہے، گھوم رہی ہے، ٹہل رہی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی؟ خاموشی سے بیٹھ کے سننے کی باتیں کیا ضرورت؟ یہ آنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہم حسینیت کے قالب میں الہی پیغامات پہنچانا چاہتے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی۔ ورنہ ہم کیوں آئیں گے بھائی؟ کوئی دور، کوئی نزدیک، کوئی متوسط راستے سے چلا آ رہا ہے کام چھوڑ کے۔ دنیا میں کوئی بیکار تو بیٹھا ہوا نہیں ہے، بیکار سے بیکار کو بھی کام ہوتا ہے، بھلو بیکاری کا کام ہو، کام تو سب کو ہے۔ بیکار بھی بیکار نہیں ہوتا، اس کا بھی کام بیکاری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اور اس دور میں تو سب جو ہے وہ بزی ہیں، موبائل نے ہر ایک کو بزی بنا دیا ہے، تو بیکار تو کوئی نہیں ہے۔ تو وہ اپنا کام چھوڑ کے، اپنی ایکٹیویٹی چھوڑ کے جو آ رہا ہے تو شوق میں ہی آ رہا ہے، ذوق میں ہی آ رہا ہے، عشق میں ہی آ رہا ہے کہ ہمیں پیغام سننا ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ تو جب پیغام سننا ہے اور پیغام پہنچانا ہے، یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے، یہ والہانہ عشق ہے، تو فقط اس شوق و ذوق سے کام نہیں چلے گا تا وقت کہ ہم اس میں خشیت ایجاد نہ کریں۔ خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے صرف اور صرف خدا کی عظمت کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور خدا کے علاوہ کسی اور کو نگاہ میں نہیں رکھنا ہوگا۔ اس لیے کہ ہمیشہ مشکل اسی وقت آتی ہے کہ کوئی بھی خدا کی عظمت کا تو منکر ہے ہی نہیں، جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ فرعون بھی ہے تو اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے رات کے اندھیرے میں، دنیا میں کہتا ہے، لوگوں کے سامنے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، لیکن حقیقت میں وہ بھی جانتا ہے کہ ہمیں دنیا دے دے، آخرت نہیں چاہیے۔ تو اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں رکھتا ہے، سب کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ تو خدا سے تو ڈرتا ہے، خشیت الہی تو ہے، لیکن مشکل وہاں پر آتی ہے جہاں خدا کی عظمت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عظمت نگاہ میں آ جاتی ہے، اور جب دوسروں کی عظمت نگاہ میں آتی ہے تو دوسروں سے معاملات ہونے لگتے ہیں۔ انسان اگر الہی پیغامات پہنچانے کا بیڑا اٹھا چکا ہے تو اس کو خدا کی عظمت اور ہیبت کے علاوہ کسی اور کی عظمت کو نگاہ میں نہیں لانا ہے۔ اور اگر آپ، جو بار بار کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ الہی پیغامات صرف اور صرف حسینیت کے قالب میں ہی پہنچائے جا سکتے ہیں، اس کا راز یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام
اور ان کے ساتھ آنے والے اصحاب اور ان کے ساتھ رہنے والے اعزاء و اقربا اور شام کے قید خانے تک پہنچنے والے افراد، ان سب کی بنیادی خصوصیت یہی تھی کہ انہوں نے خدائی پیغام پہنچانے کا بیڑا اٹھایا تو صرف اور صرف خدا کی عظمتوں کو نگاہ میں رکھا، اس کے علاوہ کسی کی بھی عظمت کو نگاہ میں نہیں رکھا، اپنا معاملہ صرف اپنے اللہ سے رکھا۔ ورنہ ایسے بدترین ماحول میں اگر کسی ایک کو بھی اپنی خاطر میں لائے ہوتے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ کسی اور کا بھی خوف اگر بیٹھ گیا ہوتا ان ذوات مقدسہ کے دل میں تو پھر یہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ ان کے آگے بڑھنے کا راز ہی یہ ہے، پائے ثبات میں استقلال کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اور صرف خدا کی عظمت کے قائل تھے، خدا کے علاوہ کسی کو بھی یہ نگاہ میں نہیں لا دیتے۔ اور یہ خدا کی خشیت اور خدا کے خوف کا خاصہ ہے کہ انسان جب صرف اور صرف خدا کی خشیت سے خوف زدہ ہوتا ہے تو خدا اس کے روب و دبدبے کو دوسرے کے دل میں اتار دیتا ہے۔ یہ خاصہ ہے۔ آپ خدا کا خوف کر کے دیکھیے، خدا آپ کا خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دے گا۔ طاقت آپ کے پاس نہیں ہوگی، قدرت آپ کے پاس نہیں ہوگی، سطوت آپ کے پاس نہیں ہوگی، شوکت آپ کے پاس نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا آپ کے پاس جس سے لوگ ڈریں، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ سامنے آ جائیں گے تو طاقتیں آپ سے ڈریں گی، سطوتیں آپ سے ڈریں گی، شوکتیں آپ سے ڈریں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈرانا خدا کے ہاتھ میں ہے، طاقتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ من خاف اللہ، جو اللہ کا خوف دل میں رکھے گا۔ دیکھیے خوف کے بغیر تو زندگی نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو خوف زدہ نہ ہو۔ انسان کی طبیعت اور جبلت میں خوف ہے، ذات میں انسان کے خوف ہے، اس کو ڈرنا تو ہے، ڈرے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ کس سے ڈرنا ہے۔ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، خدا کی عظمت سے خوف یا خدا کے علاوہ بندوں سے خوف، دونوں صورتیں۔ اچھا، خوف کا بھی اپنا ایک نفسیاتی اثر ہے، خوف کا ایک نفسیاتی اثر ہے۔ آپ جس سے ڈریے گا اس سے بھاگیے گا، یہ قانون ہے خوف کا۔ دیکھ لیجیے، آپ جس سے ڈریے گا اس سے بھاگیے گا۔ بچہ اپنے ٹیچر سے ڈرتا ہے تو وہ آخری کرسی پہ جا کے بیٹھتا ہے، اس لیے کیا ٹیچر پوچھے گا کہ کیا ہوم ورک کر کے لائے کہ نہیں لائے۔ تو کام کرنے والا اپنے باس سے ڈرتا ہے تو اس سے کترا کے چلتا ہے کہ اس سے آمنا سامنا نہ ہو۔ بچہ باپ سے جب ڈرتا ہے تو کوشش کرتا ہے ابا جب سو جائیں تب گھر میں آئیں۔ یہ خوف کا خاصہ ہے کہ ڈرنے والا جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے۔ نفسیات خوف کی فقط خوف الہی میں تبدیل ہوتی ہے۔ دنیا میں جس سے ڈرو گے اس سے بھاگو گے، خدا سے جتنا خوف کھاؤ گے اس سے قریب ہوتے چلے جائیں۔ سلام بر محمد۔ ایک بابا دے بلند سلام بر محمد۔ خدا سے انسان جتنا خوف زدہ ہوگا، انسان اتنا زیادہ خدا سے قریب ہوگا، اور جب قریب ہوگا خدا سے تو پھر خدا کے راستوں پر چلے گا،
اور جب چلے گا خدا کے راستے پر اور دل میں خدا کا خوف بیٹھے گا تو من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے سب کو ڈرائے گا۔ ومن لم یخف اللہ خافہ اللہ منہ کل شیء، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اللہ اس کو سب سے ڈرائے گا۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ سے خوف زدہ ہو کر اس کی عظمت کے اعتبار سے بے خوف بن جاؤ، نڈر بن جاؤ، شجاع بن جاؤ، بہادر بن جاؤ، دلیر بن جاؤ، ساونت بن جاؤ، یا اللہ کے علاوہ سب سے ڈر کے بزدل بن جاؤ، ناتواں بن جاؤ، کمزور بن جاؤ۔ سلامات بھیجیے۔ ایک بار بلند سلامات۔ خوف اگر اللہ کا ہے تو اکیلا انسان لشکر ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو لشکروں کے درمیان رہ کر بھی اکیلا ہوتا ہے۔ جسے تجربہ کر کے دیکھیے، اللہ کے لیے قدم اٹھا کے دیکھیے، خشیت الہی کو استعمال کر کے دیکھیے۔ اب یہ شام جس کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں یزید کا اور یزید والوں کا، ذرا غور کیجیے آپ کہ کس ماحول میں کون کس سے مخاطب ہے۔ اگر خشیت الہی نہ ہوتی تو ایسے ماحول میں کوئی زبان کھولنے کی جرات نہیں رکھتا، لیکن لوگ یزید کو بہت ہی بالکل دبا کچلا سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا دبنگ انسان تھا۔ آپ یہ سمجھ لیجیے، جو بھی دبنگی کی علامتیں ہیں وہ سب اس میں پائی جاتی تھیں۔ آج دنیا کے جتنے دبنگ ہیں ان سب سے بڑا دبنگ تھا یزید۔ آپ یہ سمجھ لیجیے، ان سب سے بڑا دبنگ۔ آج جتنے ممالک دبنگ ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا دبنگ ملک جو دو ممالک کو آپس میں لڑانے کا ہنر جانتا ہے، جو اپنے اسلحے بیچنے کے لیے جنگوں کے لیے اکساتا ہے، سب ہے کہ نہیں، اس ملک میں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے سفیر کو اپنے ملک میں قتل کر دے علی الاعلان۔ آپ دیکھ لیجیے، کسی ملک میں یہ جرات نہیں ہے۔ دبنگی میں کوئی کمی نہیں ہے، غنڈہ گردی میں کوئی کمی نہیں ہے، سب جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ دنیا، اب تو دنیا میں کوئی چیز کسی کی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کتنے قزاق، لٹیرے، مجرم ممالک ہیں جو جنگی جرائم کے شکار ہیں ممالک، ان ممالک میں بھی اتنی جرات نہیں ہے آج کہ وہ کسی دوسرے ملک کے سفیر کا مرڈر کھلے عام کر دیں۔ جب دو ممالک کے درمیان آپس میں اختلاف ہوتا ہے، رابطے خراب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایمبیسڈر کو کہا جاتا ہے پہلی فلائٹ سے چلے جائیے، اس ملک میں آپ کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی ایمبیسی سنبھالیے اور نکلیے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی میں جرات نہیں ہے، کسی میں جرات نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک کے سفیر کو قتل کر دے۔ دوسرے ملک کا سفیر تو بہت بڑی بات ہے، اپنے ملک کا قاچق جی ابھی تک سعودی عرب کے حلق کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ قاشق جی کا نام سنا ہے نا، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ سعودی عرب کا
نیشنل ہے، اس کی شہریت سعودی عرب کی ہے تھی، وہ ترکی میں مارا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، جو بھی کیا گیا، نامہ نگار تھا، سفیر بھی نہیں تھا، لیکن اس کے مقدمے کو دبانے کے لیے سعودی عرب سیال سونے بہا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مقدمہ دبا رہے، اٹھنے نہ پائے، جبکہ دنیا کے جتنے دہشت گرد ہیں سب کو سعودی عرب آگے بڑھا رہا ہے، چاہے داعش ہو، چاہے طالبان ہو، چاہے جتنی بھی مسلمانوں میں دہشت گردی کی ایکٹیویٹی ہے وہ سب سعودی عرب کا کام ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کے سامنے ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود قاشقجی ابھی تک حلق کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ دنیا اتنی بربریت و بہیمیت کے باوجود اتنی جرأت نہیں رکھتی ہے کہ دوسرے ملک کے سفیر کو اپنے ملک میں علل اعلان قتل کرا دے۔ سوچئے یزید کتنا بڑا دبنگ تھا کہ 700 کرسی نشینوں کا جو مجمع تھا وہ کن لوگوں کا مجمع تھا؟ وہ دوسرے ممالک کے آئے ہوئے سفیر اور عہدیدار تھے، ان میں سے ایک روم کا سفیر تھا۔ روم کوئی معمولی ملک نہیں ہے، روم اس زمانے کا بہت بڑا دبنگ ملک ہے۔ اس کے سفیر کو دعوت دی ہے اپنی فتح و کامرانی کی خوشی کے لیے، اور اس کو باقاعدہ بیٹھایا ہے عزت کے ساتھ کرسی پر، اور وہ جب پوچھتا ہے یہ کون، اور جب یزید بتاتا ہے نبی کی بیٹی کا بیٹا یعنی نواسہ رسول، تو وہ کہتا ہے تم کو شرم نہیں آئی؟ ہمارا تو رابطہ شمون سے یہ جناب عیسیٰ سے 25 یا 50 رابطے سے ہے، تو آج بھی عیسائی میرے قدموں کی خاک کو سرمہ چشم بناتے ہیں جدھر سے ہم گزر جاتے ہیں، اور تم نے ایک واسطے سے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ تو کیا کہتا ہے وہاں پر یزید؟ بھرے مجمع میں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو چھپی چھپائی ہو، بھرے مجمع میں یزید کہتا ہے کہ اسے فوراً قتل کرو، اگر یہ اپنے ملک میں جائے گا تو ہماری بدنامی کرے گا۔ اس بھرے مجمع میں دوسرے ملک کے سفیر کو علل اعلان قتل کروا رہا ہے، اور اس پورے مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی بھی دوسرے کی ہمت نہیں ہے کہ یزید کو مخاطب کر کے گئے یزید دوسرا ملک تیرے اوپر چڑھائی کر دے گا، دوسرا ملک تیرا خانہ خراب کر دے گا۔ کوئی نہیں بول رہا ہے، ایک خاموش سناٹا، ایک موت کا سا سناٹا ہے، کسی میں جرأت نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ یزید کو ٹوک سکے۔ ایسے ماحول میں ایک خطیب منبر پر جاتا ہے، بنی ہاشم کی برائی کرتا ہے، بنی امیہ کی تعریف کرتا ہے، اور ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توق خاردار ہے، اور جب وہ خدا کے خلاف بولتا ہے، رسول کے خلاف بولتا ہے، تو اس بھرے مجمع میں وہی قیدی بولتا ہے وَيَاكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، برا ہو تیرا ہے خطیب، اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے بندوں کی مرضی کو اللہ کی ناخوشنودی سے خرید لیا۔ پورے بھرے مجمع میں آزاد قیدی بنے ہوئے تھے، اس لیے کہ سب یزید سے ڈر رہے تھے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا وہ قیدی ہونے کے باوجود بھی یزیدیت کو للکار کے بتا رہا تھا کہ جس کے دل میں خوف الہی ہوتا ہے نہ حکومت سے ڈرتا ہے، نہ ستوہ سے ڈرتا ہے، نہ طاقت سے ڈرتا ہے۔ سلامات مرموم ایک بار بات بلند سلامات۔ عجب مرحلہ ہے، یہ کون بول سکتا ہے؟ وہی بول سکتا ہے جس نے الہی پیغامات پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے تو اس کے دل میں فقط خشیت الہی، اللہ کے علاوہ وہ کسی کو نگاہوں میں نہیں لاتا ہے۔ جب معاملہ ہے
جب اتر جاتا خطیب. دیکھیے بعض لوگ مغز متفکر ہوتے ہیں. مغز متفکر ہونا کمال نہیں ہے. جو مغز متفکر ہوتا ہے وہ مرض بتا دیتا ہے. یہ برائی ہے، وہ برائی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی. یہ بتانے والے آپ کو 500 مل جائیں گے. سماج میں یہ برائی ہے، سماج میں یہ برائی ہے، یہ نہیں ہوتا ہے. یہ بھی بتا دیں گے یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. لیکن زمینی حقیقت میں آ کے کیسے ہو یہ نہیں بتا سکتا ہے. اس کے لیے شوق ہونا چاہیے، اس کے لیے قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. زین العبا کا کمال فقط یہ نہیں ہے کہ خطیب شام کو للکار دیا. پہلا معیار یہ بتایا زین العبا نے کہ جو سماج بنی امیہ کی تعریف پر خوش رہے وہ سماج مرضی معبود کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے. یہ پہلا قدم، یہ پہلی بات. دوسری بات جو اس جملے میں امام نے سمجھائی کہ اس خطیب کو ٹوکو جو پبلک کی خوشیاں چاہتا ہو، خدا کی مرضی نہ چاہتا ہو. وہ خطیب جو پبلک کی خوشی چاہتا ہو، پبلک کو راضی کرنا چاہتا ہو، وہ خطیب اس لائق ہے کہ اسے ٹوکا جائے. خالی ٹوکنا کمال نہیں ہے. جائے خالی رات دیو میں گیرد. فقط یہ ٹوک دو کہ یہ نہ ہو کچھ نہیں ہوگا. یہ بتاؤ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. لہذا جیسے ہی اس کو ٹوکا وہ اترا، ویسے ہی کا اذن لی یا یزید ان اسعد علی هذه الاعواد. اے یزید کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پر چلا جاؤں؟ کیا کروں گا جا کر؟ کیا کروں گا وہاں جاؤں گا ان لکڑیوں کے ڈھیر پر تو کروں گا کیا؟ پھر وہ بولوں، پھر وہ زبان سے کلمات نکلیں جس میں خدا کی رضا ہو، بندوں کے لیے اجر و ثواب ہو. زین العبا نے منبر پر آنے کا معیار بتا دیا کہ خطیب وہ ہے جو منبر پر آئے تو بندوں کا ثواب مد نظر رکھے، اللہ کی مرضی مد نظر رکھے. صلوات بھیجیے. اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ وہاں کرسی بچھی ہوئی تھی. کرسی تو دیگر لوگوں کے لیے تھی. وہاں جہاں خطیب پڑھا تو کرسی پر تھوڑی پڑھ رہا تھا، یہ تخت پر نہیں پڑھ رہا تھا، وہ منبر ہی پہ پڑھ رہا تھا. جس کو سب منبر کہہ رہے تھے، زین العبا کی نگاہ میں وہ منبر نہیں ہے، وہ منبر نہیں ہے، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. اب یہ ایک پوری بات ہے، شاید ہم یہاں پڑھ بھی چکے ہیں، وقت نہیں. تو منبر کی ایک پوری تاریخ ہے، دوبارہ ہم شاید کہیں پڑھ بھی چکے ہیں اس مجلس کو، لیکن میں اور اس کو چھیڑنا کبھی ابھی وقت نہیں. زین العبا کی نگاہ میں یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، سب جس کو منبر کہہ رہے ہیں. یعنی نگاہ نگاہ فرق کرتی ہے، کون کس لحاظ سے دیکھ رہا ہے اس لحاظ کا اعتبار ہوتا ہے. لہذا کبھی یہ نہ کہیے گا کہ ان کا چرچا تو بہت ہے، ان کی بنیاد پر تو مجلس فلاں ہو جاتی ہے، ان کی بنیاد پر تو مجمع آ جاتا ہے، ان کو بلاؤ تو فلاں ہو جاتا ہے. یہ معیار نہیں ہے. یہ دیکھو منبر کا حق ادا ہو رہا ہے یا لکڑیوں کا حق ادا ہو رہا ہے. صلوات بھیجیے. اچھا یہ معیار جو اس گھرانے کا ہے وہ اولنا محمد کا معیار ہے. اولنا محمد
اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. یعنی ہر بعد والا امام اپنے پیش رو امام اور جد سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اس کی سیرت کو اپنی سیرت بناتا ہے. اس لیے کربلا کو جب تک 61 کی بنیاد پر آپ دیکھیے گا، کربلا سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. 61 کی بنیاد پر کربلا کو دیکھیے گا تو کربلا سانحہ ہے. کربلا کو رسول خدا کی سیرت کے استمرار میں دیکھیے گا تو کربلا واقعہ ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کے آغاز میں یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، یہ دین کا دشمن ہے. نہیں، کچھ نہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن میں جا کیوں رہا ہوں، کس راستے پر مجھے چلنا ہے، میرا راستہ کون سا ہے. یہ ہمیشہ حق پرست کی علامت ہے. وہ آغاز میں اپنے آپ کو شفاف کر دیتا ہے. ٹرانسپیرنسی حق میں پائی جاتی ہے. حق کبھی بھی خلط ملط کر کے بات نہیں کرتا ہے. دو پہلو بات کبھی بھی حق نہیں کرتا ہے. حق کا خاصہ یہ بالکل صاف ستھری بات ابھی سے پتہ چل جائے کہ ہم یہ ہیں اور یہی رہیں گے. لہذا آغاز سفر میں امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ ساری بات کے بعد اریدو انامرا بالمعروف، میں کیا چاہتا ہوں؟ نیکی کی ہدایت، نیکی کا حکم دینا. وہ انہا انل منکر، برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اسیرو سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میرا جو پورا راستہ ہے وہ سیرت مصطفیٰ کا استمرار ہے. میں جو راستہ چلنا چاہتا ہوں پیغمبر کا راستہ، اور یہ بھی بتا دیا کہ پیغمبر کا راستہ پیغمبر کے راستے میں محدود نہیں ہے، پیغمبر کے راستے پر ہی علی مرتضیٰ کا راستہ ہے. اور اس کے بعد علی مرتضیٰ سے آگے بڑھ کے اپنا راستہ بھی معین کر دیا کہ ہم چل رہے ہیں علی مرتضیٰ کے راستے پر جو تھا رسول خدا کا راستہ، اور رسول خدا کا راستہ صراط مستقیم ہے. یعنی پہلے مرحلے میں معین ہے تاکہ پتہ چل جائے اب جو اس کے مقابلے میں آئے گا اس سے کبھی سیرت مصطفیٰ نہ لینا، وہ سیرت یزید عطا کرے گا. صلوات بر محمد. یہ اپنا راستہ معین کرنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جو مقابلے میں آتا ہے وہ خود بخود کھل کے آ جاتا ہے سامنے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا راستہ معین کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ جو اس آئیڈیالوجی سے ٹکرائے گا وہ خود بخود کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ سیرت مصطفیٰ پر چلنے والا نہیں ہے. تو یہ امام علیہ السلام نے اور اس کے بعد جب امام حسین نے بتا دیا کہ ہم رسول اللہ کی سیرت پر ہیں تو امام زمانہ تک پھر یہی سیرت رسول اللہ کی سیرت ہے. اس لیے کہ جو چلا وہ امام حسین کی سیرت پر چلا. اس بات کو تو اب زین العبا کا یہ جملہ کہ اذن لی ان اسعدا علی هذه العواد، اے یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کو ڈھیر پر چلا جاؤں؟ یہ بھی اپنے جد سے حاصل کیا ہوا جملہ ہے. یہ بھی امیر المومنین کی سیرت سے حاصل کیا ہوا جملہ ہے کہ منبر کا معیار کیا ہے. یہ جیسے رسول اللہ نے غدیر میں بیان کیا ویسے ہی امیر المومنین نے اپنی خلافت کے دوران بیان کیا، ویسے ہی شام میں زین العبا نے بیان کیا. کیا کہا امیر المومنین نے؟ امیر المومنین نے خلیفہ بنائے گئے، چوتھے خلیفہ امت کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق.
خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ، اور اس میں یہ امیر المومنین کا شرف ہے کہ غدیر میں رسول اللہ کی طرف سے بحکم خدا بنائے گئے، تو اس میں بھی متفق علیہ جو واقعہ ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر کا ہے، 1,24,000، 1,40,000، 1,50,000 تک کی روایت ہے۔ اور اس مرحلے میں بھی امیر المومنین جو بنائے گئے تو جم غفیر ٹوٹ پڑا۔ قد وطی الحسنان، قریب تھا کہ میرے انگوٹھے کچل جائیں، میری ابا کا دامن پھٹ رہا تھا، لوگ بجو کے عیال کی طرح میری طرف بڑھ رہے تھے بیعت کے لیے۔ علی مرتضیٰ جا کے وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی یہاں بیٹھتے ہیں، جب جگہ ہوگا نہیں رہتی ہیں تو یہاں بیٹھتے ہیں، تو یہاں بیٹھتے ہیں تو ہر آدمی دیکھتا ہے کہ یہاں کیسے بیٹھ گئے۔ ایک مولانا جا کے یہاں بیٹھے تو کسی نے کہا مولانا آپ اتنے بڑے عالم نہیں ہیں کہ یہاں بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا بیٹا ہم اپنے علم ہی کی بنیاد پر یہاں بیٹھے ہیں، اگر جہل کی بنیاد پر ترقی ہوتی تو ہم آسمان پہ جا کے بیٹھتے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ تو وہاں جا کے بیٹھے تو جیسے ہم لوگ کوئی نئی بات پڑھتے تو بات کچھ نہیں ہوتی، نئی سنی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں تو آج تک سنا نہیں تھا، کہاں سے پڑھ دیا، یہ والی بات تو سنی نہیں، بالکل نہیں پڑھی مولانا نے۔ اچھا مولانا سے پوچھ لو جنہوں نے پڑھی ہے، ان کے پاس کوئی مدرک ہوگا، ذمہ دار ہوں گے تو خود بتا دیں گے، نہیں وہ پھر چمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ کہاں سے وہ۔ ہر آدمی اس وقت عالم دورہ رہتا ہے، ہم نے تو سنا نہیں ہے، یہ کیسے؟ وہی حضرت علی کے ساتھ ہوا، 2 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، 10 آدمی ادھر، کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں علی، ان لوگوں کو اعتراض ہے۔ وہ کیا؟ کہا کہ آپ نے کسی کے احترام کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، اس سے پہلے جتنے حضرت آئے تھے ان سب نے رسول اللہ کا پاس و خیال رکھا تھا، آپ نے کسی کا پاس و خیال نہیں رکھا، آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ بس تاریخ کہتی ہے اب تک دنیا بول رہی تھی، علی خاموش تھے۔ اب امیر المومنین نے عنان سخن سنبھالی تو ایسی کیفیت تھی جیسے اب سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی۔ جیسے ہی امیر المومنین نے عنان سخن کو سنبھالا، آواز دی، انا بنیت الاسلام، میں نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ اصحاب کا مجمع تھا، کسی نے علی مرتضیٰ کو نہیں ٹوکا، اس بات کی علامت ہے کہ حقیقت علی عین حقیقت مصطفیٰ ہے۔ حقیقت مصطفیٰ عین حقیقت علی مرتضیٰ ہے۔ مصطفیٰ نے اسلام کی بنیاد رکھی، یعنی علی نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ انا بنیت الاسلام، میں نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے۔ انا رفعت العالم، میں نے اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے۔ قیامت کر دی مولا کائنات نے آواز دی، انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوہ فما ہذہ الاواز۔ یہ کیا بکتے ہیں؟ میں تو وہ ہوں جس نے مہر رسالت پر اپنا قدم رکھے ہیں۔ ان لکڑیوں کے ڈھیر کی حقیقت کیا؟ سلام محمد۔ فما ہذہ الاواز، ان لکڑیوں کی کیا بات کرتے ہو؟ علی مرتضیٰ نے بھی معیار بتا دیا کہ حق کو جب ممبر پر ٹوکا جائے تو پھر ممبر لکڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
اور جب باطل کو منبر پر نہ ٹوکا جائے تو پھر حق منبر بن لکڑی بن جاتا ہے. صلوات بر محمد. صلوات بھیجیے بر محمد. اچھا، ہم جس بات کو کہتے ہیں کہ دشمنان آل محمد قابل لعنت ہیں، وہ ہم سب کے لیے نہیں کہتے. یہ آپ بات سمجھ لیجیے. یہ جو نابلد لوگ ہیں، جن کو جو سمجھا دیا گیا اسی پر وہ افراد ہیں، ان سے ہمارا کوئی، ان کو ہم سمجھاتے ہیں، یہی ہمارا کام بھی ہے. لیکن جتنے بڑے بڑے ہیں، یہ سب اس لیے قابل لعنت ہیں کہ سب جان بوجھ کے دشمنی کرتے تھے. انجانے میں دیکھیے آپ امام حسن کا کردار آپ دیکھیے. امام حسن مجتبیٰ وہ شامی آیا، گالیاں دے رہا تھا، تو اس کو کیسے امام نے سمجھایا؟ کیا کہا؟ گالیاں نہ کرایا. وہ تو کہہ رہا کھانا کھا لو، پانی پی لو، کپڑا لے لو، گھوڑا لے لو، سواری لے لو. یہ سب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، یہ آپ دیکھیں، یہ تو امام حسن علیہ السلام کی بات ہے. امام حسین کی آخری منزل آپ دیکھیں، سب نے اس واقعے کو لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے، دوسروں نے لکھا کہ شمر سے پہلے شبلی آیا ہے، خولی کا بھائی شبلی، امام حسین کو قتل کرنے کے لیے. شبلی ابن یزید اصبہی، خولی ابن یزید اصبہی. خولی سے سب لوگ واقف ہیں، سر نیزے پر لے کے گیا اور ساری چیز. تو اس سے پہلے امام حسین کو شبلی آیا ہے قتل کرنے کے لیے. امام حسین علیہ السلام آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد شمر. امام شبلی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، شبلی تو بیجا مجھے قتل کرنے آیا ہے، تو مجھے قتل نہیں کر پائے گا، تو میرا قاتل نہیں ہے. تو کیوں تلوار اٹھا کے رسول اللہ کو اپنا دشمن بنا رہا ہے؟ اگر تو مجھ پر تلوار اٹھا لے گا تو قتل تو نہیں کر پائے گا، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ کو جواب نہیں دے پائے گا. آخری وقت ہے امام حسین کا، وہ جاکنی کا عالم ہے. اس وقت امام حسین کو ایک دشمن کی آزادی کی فکر ہے. امام حسین کو ایک دشمن کی جہنم سے رہائی کی فکر ہے، ایک دشمن کی جو قتل کرنے آیا ہے وہ دشمن رسول خدا نہ بنے، اس کی فکر ہے. یہ کائنات میں کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ملے گا نمونہ عمل؟ اور اثر ہوا ایسا نہیں ہے. ہم لوگ فقط حر ہی کو پہچانتے ہیں. حسین فقط ایک حر اپنی کائنات میں نہیں رکھتے ہیں. حسین کی بخشش کی کائنات میں صرف ایک حر نہیں ہے، حسین سب کو حر بنانا چاہتے ہیں. کون حر جیسا مقدر رکھتا ہے، یہ کرشمہ ہے. لہذا ہر مرحلے پر امام حسین کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ کام ختم ہوا. کیا جتنا زنگ اس کے سینے اور دل پر تھا وہ سب پگھل گیا، نابود ہو گیا. کہنے لگا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آپ کو میں قتل کرنے آئے اور مجھے آپ کی آخرت کی فکر ہے، آپ کو میری آخرت کی فکر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہیں سے وہ بدلا، گیا پسر سعد کے پاس، جہاد کیا اس نے، تلوار سے اس نے کہا کہ اب تم لوگوں کو قتل کروں گا، اور لڑتا جاتا تھا، امام حسین کو دیکھتا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ جاں بحق ہوا. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ کردار ہے مکتب اہل بیت کا کہ بیٹھ کے ممبر پر کسی کو لعنت ملامت کی جگہ نہیں ہے، سمجھانے کی جگہ ہے، بتانے کی جگہ ہے، اہل بیت کے راستے پر لانے کی جگہ ہے. لیکن جو بڑے بڑے ہیں
یزید صفت وہ کبھی نہیں مانیں گے، وہ لعنت ہی کے مستحق ہیں. لہذا جیسے ہی زین العبادہ نے کہا آذن لی، تو مجھے اجازت دیتا ہے؟ کہتا نہیں. اچھا مالت ہے، قیدی سے آپ کو کیا خوف ہے؟ یہ تو جس کی گردن میں ہے وہ بول نہیں پا رہا ہے، اس سے آپ کو کون سا خوف ہے؟ آپ کی حکومت ہے، بولے گا قتل کروا دیجیے گا. ہاں آپ کو کون سا خوف ہے؟ نہیں، اس کو اجازت نہیں. مجمع کا زور بڑھا، کہا نہیں دیں گے. ہر ایک کو تعجب ہے، قیدی سے کیسا ڈر؟ ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے سے کیسا ڈر؟ حاکم کو، صاحب سطوت کو، جو اپنی ناک پھلا رہا ہے، جو اپنے شانے اچکا رہا ہے، اس کو کہے گا ڈر؟ وہی ڈر. اللہ سے ڈرو، اللہ دل میں رعب بٹھائے گا. جس کے پاس پوری طاقت ہوگی، پوری قدرت ہوگی، وہ تم سے ڈرے گا، تمہاری زبان سے ڈرے گا، تمہارے کردار سے ڈرے گا. تم خاموش رہو گے تب بھی ڈرے گا، تم بولو گے تب بھی ڈرے گا. سلامات بھیجیے میرے مقام. نہیں، اجازت نہیں دے سکتے. کہا کیوں؟ کہا یہ جائے گا نہیں ممبر پر مگر یہ کہ اس وقت تک بولتا رہے گا جب تک کہ میری اور پورے بنی امیہ کی بخیہ نہ ادھیڑ دے. اس وقت تک یہ ممبر سے نیچے نہیں اترے گا. کہ جان کے یہ بوجھ کے یزید نے یہ ظلم. اس کے بعد قیامت ہے. کہتا ہے جب تک کہ میری بقیہ اور پوری بنی امیہ کی یہ بقیہ ادھیڑ نہیں دے گا، یہ ممبر سے نہیں اترے گا. کیوں؟ فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ زُقُّ الْعِلْمَ زَكَّا. تم نہیں جانتے ہو یہ اس گھرانے کا ہے جس کو علم ایسے چگایا گیا ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے. سلامات بھیجیے. یہ جان بوجھ کر سب معلوم ہونے کے باوجود ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس لیے یہ قابل لعنت ہے. اس لیے کوئی اس کی طرفداری کرتا ہے تو وہ بھی قابل لعن ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا، کسی نے یزید کو خواب میں دیکھا تھا. آپ نے یزید کو خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ کہ اللہ نے معاف کر دیا. اچھا، دروغگو حافظ ندارت یہ ہمیشہ صادق ہے. جھوٹے کا ذہن کبھی کام نہیں کرتا ہے، ایک ہی وقت میں دو بات بولتا ہے. ایک ہی وقت میں دو بات بولتا ہے. کیا ہوا آپ کا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، اللہ نے معاف کر دیا. کہا آپ نے امام حسین کا قتل کیا تھا، ان کو ستایا تھا؟ کہا نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا تھا. تو جب آپ نے کچھ نہیں کیا تو معاف کاہے کے لیے کیا؟ سلامات. سیکنڈ کی گفتگو میں 3 سیکنڈ کا وہ ہے، اور اس میں دیکھیں آپ تو یہ کون سی محبت ہے یزید سے، حسین سے، جن کا حکم اللہ نے دیا ہے محبت کا. ان کے مقابلے میں یزید سے اللہ معاف کر دے گا. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. تو اللہ معاف کر دے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ ہم کوئی اللہ کے ٹھیکیدار ہیں؟ کوئی بھی اللہ کا ٹھیکیدار ہے؟ کوئی بھی اللہ کو کہہ سکتا ہے اللہ تو یہ کام غلط کر رہا ہے، دیکھ لے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم نے اتنی عبادتیں انجام دی، ہم جہنم میں، اور یہ چلا جائے گا جنت میں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے اللہ سے؟ اللہ سب سے سوال کر سکتا ہے، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے. کسی میں جرات ہی نہیں ہے. وہ جس عبادت گزار کو چاہے جہنم میں ڈال دے اور جس شراب خار کو چاہے جنت میں ڈال دے، اللہ اس کی رحمت کا کیا کہنا؟ اس کی رحمت جوش پہ آ جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جناب. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ سے کوئی
کسی کو بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے. بس عاجزانہ گفتگو جو کر لے, ورنہ اس کو کوئی تھوڑی کچھ کہہ سکتا ہے. وہ اس کا معاملہ ہے, وہ جو چاہے کرے. ہم کو کچھ کہنے کا کس کو معاف کرے گا, کس کو معاف نہیں کرے گا, اس سے ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے اس پر عمل کریں گے. بس وہی جو خشیت الہی, جس کی عظمت ماننے کو کہا ہے اس کی عظمت مانیں گے, جس پر لعنت بھیجنے کو کہا ہے اس پر لعنت بھیجیں گے. یزید جھوٹا تھا, قابل لعنت ہے کہ نہیں؟ یزید نے آل محمد کو ستایا, قابل, بھائی سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ یزید میں کوالٹی پائی جاتی ہے لعنت والی کی نہیں؟ تو ہم بھیجیں گے. قرآن نے ہم سے کہا ہے بھیجیں گے, اللہ جو چاہے کرے. اور رہا سوال اللہ کی رحمت کا, تو اللہ کی رحمت صرف یزید پر تھوڑی برسے گی. اللہ کی لعنت صرف یزید پر تھوڑی برسے گی کہ امام حسین کو قتل کر دے, رحمت برسے گی. امام حسین کو ستائے, رحمت برسے گی. 3 دن کا پیاسا رکھے, رحمت برسے گی. اہل حرم کو اسیر کر دے, رحمت برسے گی. ساری رحمت یزید پر ہی برسے گی. اگر یزید پر اللہ کی رحمت شامل ہو جائے گی اتنی برائیوں کے بعد بھی, تو ہم اس پر لعنت بھیجیں گے تو ہم پر بھی رحمت شامل ہو جائے گی. سلام محمد. ہم بھی لعنت بھیجیں گے, اور ہم نے گناہ کیا ہے بالفرض تو اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا. وہ خالی یزید کو ہی تھوڑی معاف کرے گا. انسان اس بات کو مد نظر رکھے, معافی کی بات ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے, دونوں طرف سے ہوتی ہے. ادھر بھی ہوگی تو ادھر بھی ہوگی. تو سب کچھ جان کر, اور ہوا وہی جو زین العبا نے کہا تھا, ہوا وہی جو یزید سمجھ رہا تھا, ہوا وہی جو یزید کی ذہنیت میں تھا. وہ کرنا پڑا یزید کو جو نہیں چاہتا تھا. کیا کرنا پڑا؟ جس سے بچنا چاہتا تھا, زین العبا کے خطبہ غرہ سے بچنے کے لیے وہی کیا. کیا کیا؟ اذان میں کیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. آغاز میں کیا کہا تھا؟ لعبت بنو ہاشم بالملک. یہ کوئی وہی تھوڑی نہ دینا تھی, یہ کوئی رسول تھوڑی آیا تھا. یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کا ڈھونگ رچایا تھا, کچھ نہیں تھا. یہ تو حکومت کا ڈھونگ تھا جس کو رسول کے نام پر محمد نے انجام دیا. جس محمد کو کھلم کھلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلم کھلا کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نہیں تھے, حکومت کا کھلواڑ تھا. زین العبا کے خطبہ غرہ کے سیلاب کو روکنے کے لیے اسی محمد کو واسطہ بنانا پڑا. صلوات بھیجیے بر محمد. یہی وہ حقانیت ہے, یہی وہ فتح و ظفر ہے جس کو کربلا سے لے کے شام تک میں زین العبا اور زینب کبریٰ نے سنبھالا ہے. اسی لیے طلحۃ الخیر کے فرزند یا طلحۃ الخیر کے پوتے محمد ابن ابراہیم ابن طلحہ یا ابراہیم ابن طلحہ, ان دونوں میں سے کسی ایک نے جب بازار شام میں پوچھا یبن الحسین من الغالب, اے حسین کے بیٹے کون جیتا, اے حسین کے بیٹے کون جیتا. اب بتائیے کیا بتائیں. اگر کہہ دیں کہ ہم جیت گئے تو کیا ہوگا؟ کوئی مانے گا؟ جیسے ہی کہہ دیں ہم جیت گئے ویسے ہی پلٹ کے جواب آئے گا. کیسی باتیں کرتے ہیں, کوئی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے غالب ہوتا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں, کوئی اسیر ہو کے غالب ہوتا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں, کوئی لٹے ہوئے کاروان کو لے کے غالب ہوتا ہے؟ کوئی باور نہیں کرے گا کہ قیدی بن کر بھی کبھی کبھی غالب بنا جاتا ہے.
شعور بیدار نہیں ہے فتح کا کہ سمجھ لے کہ فاتح شام آ رہا ہے قیدیوں کے بھیس میں، اطلاعاً پاؤں کی زنجیر نے آواز دی. یہ کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. یہ کسی کی شعور کی بالغی نہیں ہے کہ نوک نیزہ پر آنے کے باوجود بھی فاتح ہوا جاتا ہے، اسیر ہونے کے باوجود بھی فاتح ہوا جاتا ہے، پس گردن بنے ہوئے ہاتھوں کے باوجود بھی غلبہ حاصل ہوتا ہے. کوئی نہیں مانے گا. اور اگر کہتے ہیں کہ یزید جیتا تو یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے. یہ جس شاعر نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے کہ یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے. نہ مورچہ جیتا ہے نہ جنگ جیتا ہے، کچھ نہیں جیتا. تو مانے کون کہ یزید ہار گیا؟ اس میں کہ طاقت تو اس کے پاس ہے، گدی تو اس کے پاس ہے، مسرت تو اس کے پاس ہے، حاجب و دربان تو اس کے پاس ہے، نوکر غلام تو ان کے پاس ہے، دبنگ اتنا بڑا ہے سفیر کو قتل کروا دیتا ہے، سب کچھ تو اس کے پاس ہے. کیسے کوئی مانے کہ یہ ہار گیا؟ اب یہاں پر ضرورت تھی اسی خشیت الہی کی. ایسا جواب دو کہ یہاں سے فتح و ظفر کا معیار معین ہو جائے اور یہ پتا چل جائے کہ قتل ہونے کے باوجود بھی جیت ہوتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی جیت ہوتی ہے، اسیری کے باوجود بھی جیت ہوتی ہے. یہ ساری جیت کے معیارات ہیں. کیسے پتا چلے؟ ایسے پتا چلا، یبن الحسین من الغالب، اے حسین کے بیٹے بتاؤ کون جیتا کون ہارا؟ جھکا ہوا سر خیبری علی کی شان سے اٹھا، آواز دی مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اذان کا وقت آنے دو، اگر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے سمجھو حسین جیتے، ورنہ یزید جیتا. زین العبا نے معین کر دیا مقصد کی فتح فتح ہوتی ہے، جسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا سلام. اس کا مطلب سمجھے، اس کا مطلب سمجھے کہ یہ 1400 سال سے جو مؤذن روزانہ 5 وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس کے باباطن کو چھپا ہوا کچھ لفظیں ہوتی ہیں اور کچھ لفظوں کے بین السطور ہوتے ہیں. لفظ عام لوگ سمجھتے ہیں، بین السطور خواص و عاشقین سمجھتے ہیں. زبان سے مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ لفظوں میں محمدیت ہے اور اس کے باباطن چھپا ہوا ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت. سلام بر محمد. پورا یہ کربلا میں جو فتح ہوئی ہے یہ اذانوں کی فتح ہے. وہ دیکھو گونج رہی ہے اذان کی آواز، وہ دیکھو گونج رہی ہے اذان کی آواز. سنو سنو کہ یہی ہے صدائے کربلا، یہ ہے صدائے کربلا، اذان کی آواز ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کھلی ہوئی حقیقت ہے. یہ یزید نے جیسے حسین اپنے بزرگوں کے نمائندے تھے اذان کی حفاظت کے لیے. اذان ایک علامت ہے، لفظ اذان کوئی مد نظر نہیں ہے. وہی سیرت مصطفیٰ کے محافظ تھے. اسی طریقے سے یزید نمائندہ تھا اپنے بزرگوں کا. یہ سلسلہ ابو سفیان سے ہے. ابو سفیان پیغمبر اکرم کی قبر اطہر پر ٹھوکر لگا کے کہتا تھا محمد
تم نے حکومت کے لیے بہت بڑا کھیل رچا، دیکھو تم نے اپنا نام اذان میں رکھوا لیا۔ ہم اس بات کی آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ صحابہ پر سب سے پہلے گالی کا دروازہ معاویہ نے کھولا ہے۔ اس نے سب سے پہلے صحابہ کی توہین کی ہے، اس کا نام ہے امیر شام، صرف امیر المومنین کی نہیں، خلیفہ اول کی بھی، دوم کی بھی، سوم کی بھی، سب کی توہین کی اس نے۔ خلافہ کے خلاف پبلک کو جری کرنے والے کا نام ہے معاویہ۔ جب مغیرہ آیا اس کے پاس، بہت چہیتا تھا، کہتا ہے کہ حاکم تو نے بنی ہاشم کا قافیہ تنگ کر دیا ہے، اب بس کر، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، اب بس کر، ان کو کچھ راحت دکھا۔ نا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی کیسے؟ تم کو معلوم ہے قبیلہ عدی کا ایک شخص حاکم بنا تو توہین کے ساتھ خلیفہ اول کا نام لیا، اس کو مرنے کے بعد لوگ ابو بکر کہنے لگے، اور قبیلہ تمیم کا دنیا سے گزرا حکومت کی تو مرنے کے بعد لوگ اس کو عمر کہنے لگے۔ قبیلہ بنی امیہ کا حاکم بنا تو مرنے کے بعد لوگ اس کو عثمان کہنے لگے۔ دیکھو دیکھو وہ جسارت ہے پیغمبر کی شان میں معاویہ کی، دیکھو دیکھو اس ابن کبشہ کو، ترجمے کی مجھ میں سکت نہیں ہے جو جملہ استعمال کیا اس نے، دیکھو دیکھو اس ابن کبشہ کو، دیکھو اس نے اپنا نام اذانوں میں رکھوا دیا ہے، جب تک کہ میں وہ دن نہ لا دوں کہ بچوں کو جوان کر دوں، جوانوں کو بوڑھا کر دوں، بوڑھوں کو قبروں میں پہنچا دوں، اس وقت تک میں بنی ہاشم کی دشمنی سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ جب تک کہ اذان سے مصطفیٰ کا نام نہ مٹا دوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ آپ سمجھے شام میں کیا لے کے لوٹے زین العبا، اور شام میں کیا چھیننا چاہ رہا تھا یزید؟ شام میں یزید اپنے باپ دادا کی بنیاد پر محمدیت تو چھیننا چاہ رہا تھا، لوٹ کے زین العبا نے پورے اسلام کو بچا کے مدینے تک لے آئے۔ سلام۔ ان ہتھکڑیوں کے ساتھ، ان بیڑیوں کے ساتھ جو بچا کے دولت لائے ہیں، اس دولت کا نام ہے مصطفیٰ، اس دولت کا نام ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس قافیے میں لا کے تنگ کر دیا کہ جس مصطفیٰ کو کھلواڑ کہہ رہا تھا اسی مصطفیٰ کے نام سے زین العبا کو روکنا پڑا۔ لیکن جو ظلم برداشت کیا ہے، وہ جگہ ہے جہاں ابو دردہ صحابی رسول کی گردن میں ہاتھ ڈلوا کے یزید نے باہر نکلوایا ہے۔ جب یزید ملعون بے ادبی کر رہا تھا خیزران کی لکڑی سے، تو ابو دردہ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے ان لبہائے مبارک کو رسول خدا چوما کرتے تھے، ان دندانہائے مبارک کو رسول خدا چوما کرتے تھے۔ یزید کہتا یہ بڈھا کون ہے؟ گردن میں ہاتھ ڈلوا کے نکلوا دیا دربار سے باہر۔ خیزران آپ سمجھتے نہیں ہیں، ایت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج کی بات ہو، یہ ابو ریحان بیرونی نے 1200 سال پرانی کتاب میں لکھا ہے، مال الہند نامی کتاب میں، کہ شام کے حاکم کا ہندوستان سے معاملہ تھا، جنگوں میں جب فتح و ظفر ہوتی تھی اور قیمتی جب مورتیاں آتی تھیں تو یہ ہندوستان بیچا کرتا تھا، اور وہاں کی لکڑی جو سخت ہوتی تھی، مضبوط ہوتی تھی۔ اب لکڑیاں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک بہت انجیر کی لکڑی ہے، اس سے کچھ نہیں بن پاتا ہے، لیکن خیزران کی لکڑی جو ہندوستان میں ہوتی تھی وہ بہت مضبوط ہوتی تھی، بہت سخت ہوتی تھی، اس سے چھڑی بنائی جاتی تھی، اس سے عصا بنایا جاتا تھا۔
یہ مورتیاں بیچتا تھا اور وہاں سے اس کے عوض میں خیزوران کی لکڑی لاتا تھا، منگواتا تھا۔ حکومت کا ٹریڈ تھا یہ، مورتیوں کی خریداری اور فروخت، بیع و شراء۔ اور اس سے عصا بنتا تھا مضبوط قسم کا، اور وہ عصا یزید کے ہاتھ میں تھا، اور اس عصا سے یہ یزید دندان مبارک پر حملہ اکیلے نہیں، اکیلے میں یہ بے ادبی نہیں کر رہا تھا، زینب جیسی بہن کے سامنے، سکینہ جیسی بیٹی کے سامنے، بھوبی اماں دیکھیے یزید میرے یزید اپنی چھڑی ہٹا لے، رسول اللہ امدادوں کو یا اللہ زینب کبریٰ کی بے کسی کا واسطہ، حسین مظلوم کی بے کسی کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، کربلا میں اربعین کے زائرین کی حفاظت فرما، ان کو سالمین و غانمین اپنے وطن لوٹنے کی توفیق عطا فرما، اس مجلس ادا کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما، خون حسین کے منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما، جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے اور حاضرین کے مرحومین و مرحومات کو آج امام حسین کا خصوصی مہمان قرار دے۔ بعض دربار شام میں زینب کبریٰ کھڑی ہوئی ہے کہ یکایک ملعونوں میں سے ایک ملعون کہتا ہے اے یزید، اے یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، ننھی سی سکینہ لپٹ گئی، اے پھوپھی اماں ارے کیا یہ دن بھی دیکھنا ہوگا کہ یزید ملعون ہمیں کنیزی میں لے جائے؟ اے بیٹی یہ نہیں ہو سکتا، اگر تم مسلمان نہیں ہوگا، اگر تم کلمہ گو نہیں ہوگا تب یہ کر سکتا ہے؟ کہتا میں کر سکتا ہوں، کہتا ہے تیری ہمت نہیں ہے۔ شامی کہتا ہے کون یہ؟ ہے کون یہ؟ ہے کون یہ بچی؟ ہے کون؟ کہا حسین کی بیٹی ہے، یہ حسین نبی کا نواسا ہے۔ کہا ہمیں نبی کے نواسے کی بیٹی کو کنیز بنانے کی جرات؟ یزید کہتا ہے یہ ہے کون؟ یہ ہے کون جو اتنی جرات کے ساتھ بول رہی ہے؟ یہ ہے کون جو اتنا للکار کے بول رہی ہے؟ کہا یہی تو علی کی بیٹی ہے۔ وہی خشیت الہی، وہی پیغام الہی پہنچانے کا جذبہ، وہی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنے کا جذبہ، جبکہ سر پر مکنا اور چادر نہیں ہے لیکن بول رہی ایسے جیسے یزید قیدی ہو، زینب کبریٰ آزاد ہو۔ کہتا ہے ہم زینب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تو زینب سے بات کر رہے لے۔ کہا نہیں ہم تو بات کریں گے۔ گھر کی کنیز فضہ سامنے آ گئی۔ کہا جب تک ہم زندہ ہیں تو سیدانی سے بات نہیں کر سکتا ہے۔ کہتا ہے یہ کون؟ کہا یہ اس گھرانے کی کنیز ہے، حبشی ہے۔ یزید نے کہا اپنے کارندے کو کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ۔
تاکہ میں زینب سے بات کر سکوں. وہ کارندہ آگے بڑھا. اس کو تصور نہیں کر سکتے. یہ تصور کرنے کا مقام ہے فقط کہ جس کی آواز محلے والوں نے نہ سنی ہو. آج کائنات کا نجس ترین انسان اس سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے. اور جب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا ہے تو اپنی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ گنوائی ہے کہ میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے یزید کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں. میں تجھ سے بات کر رہی ہوں. میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. انی استصغرو کا تو بہت بولا ہے اس سے کہ زینب تجھے مخاطب کرے. کنیز سامنے آ گئی. فضا آنے والا بڑھ رہا ہے تازیانہ لہراتے ہوئے. فضا نے دیکھا یزید کے پیچھے کچھ حبشی غلام کھڑے ہیں. ایک بار فضا کہتی ہے اس بنیاد پر کہ وہ حبشہ کی تھیں، کہتی ہے اے حبشی غلاموں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ تمہارے قبیلے کی ایک عورت پر یہ نامحرم حملہ کرنا چاہتا ہے. کیا تمہاری غیرت مر چکی ہے؟ وہ اتنا سننا تھا. غلاموں کی غیرت جوش میں آئی، اپنی تلواروں کو باہر نکالا، یزید کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. یزید اپنے آدمی کو روک لے، اگر وہ بڑھ گیا اس بی بی کے پاس تو یہیں پر خون خرابہ ہو جائے گا. یزید نے حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھا، اپنے کارندے کو ہٹا لیا. یزید بات تو نہ کر سکا لیکن دل زینب بھر آیا. اے رسول اللہ فریاد ہے ایک کنیز کو بچانے کے لیے. اتنے لوگ تیار ہو گئے. ارے بڑے دربار میں کوئی نہ تھا جو کہتا نبی کی نواسی ہے، علی کی بیٹی فاطمہ